بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں سید ندیم عباس ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں تین بہت بڑے کیس ہوئے ہیں، انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جن کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آ کے بیان کروں، کیونکہ بالکل ہی دل اندر سے ہلا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی اب میڈیا پہ وہ بہت زیادہ کیسز جو ہے نا وہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے بارے میں جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ایگری کریں اور بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں، کیونکہ یہ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کے اوپر جو ہے ہر کسی کے لیے یہ رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر بندے کا سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو نور مقدم کیس ہے، سب سے پہلے تو اس کیس کو میں جو اس کا قاتل ہے ظاہر جعفر، اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ جو اس کا عمل تھا وہ بہت ہی برا ہے اور اس کو کم از کم پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ میں جو اب باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ ساری FIR رپورٹ میں جو باتیں میں نے پڑھی ہیں وہ وہی ہیں، مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ میں اپنی طرف سے کوئی اپنا مفروضہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کا آپس میں کیا ریلیشن تھا، نور مقدم اور جو ظاہر جعفر صاحب ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے 3 سالوں سے ریلیشن میں تھے۔ اب میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا کہ ریلیشن میں کیا تھے یا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ ہر بندہ خود سمجھدار ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ریلیشن میں ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اور جو نہیں سمجھ سکتا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریلیشن کا مطلب نکاح میں نہیں تھے وہ، لیکن پھر بھی وہ سیریس ریلیشن میں تھے جو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں، مطلب بینگ اے مسلم، یہ جو لوگ سب کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے جو کہ وی آر ان ریلیشن، تو وہ ریلیشن کو تھوڑا ٹرانسلیٹ کریں اپنی عوام کے سامنے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی پچھلے 3 سال سے ان کا ریلیشن میں تھے، پھر کوئی 1.5 سال پہلے بریک اپ ہو گیا، تو دوبارہ سے 6 ماہ پہلے ان کا کوئی پیچ اپ ہوا ہے، تو دوبارہ سے یہ ریلیشن میں تھے۔ اور جو نور مقدم تھی وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی شادی ہو اس کے ساتھ، جبکہ یہ جو تھا یہ نہیں چاہتا تھا شادی ہو۔ پھر بھی نور مقدم 6 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو رپورٹ میں یہ آیا کہ یہ پچھلے 6 ماہ میں اس کے والد نے اس کو بہت ساری کالز کی ہیں، بہت سارے میسیجز کیے ہیں، لیکن اس نے صرف 6 دفعہ 6 میسیجز کا رپلائی کیا ہے، اور کوئی 2-3 کالز اس نے اٹینڈ کی ہیں 6 ماہ کے دوران۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے سب سے پہلے جیسے بولا کہ اس کو پھانسی کم از کم جو سزا ملنی چاہیے وہ پھانسی کی ملنی چاہیے۔ تو آپ بھی جو ہے نا تھوڑا سا کیس کو پڑھیں کہ پیچھے کیا ہے۔ یہ جو لبرل وغیرہ جو لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ جو آپ بول دیتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ میں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر عوام کو پتہ چلے گا، یا پتہ چلے گا آپ کتنے مسلم ہیں یہ جو ریلیشن شپ کرتے ہیں۔ تو باقی یہ تو میری رائے تھی، باقی آپ اپنا دیکھ لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ کم از کم سزا پھانسی کی ملنی چاہیے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے، جن کو یہ پتہ تھا ہر چیز کا، دونوں سائڈز پہ، لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ تو دوسرے کیس کی طرف آتے ہیں، جو کہ 14 اگست کو یوم آزادی منانے کے لیے ایک ٹک ٹاکر ہیں عائشہ اکرم، وہ مینار پاکستان میں گئی ہیں اور وہاں ان کے ساتھ 400 لوگوں نے ان کو ہراس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان 400 لوگوں کو پکڑ کے ان کو، میرا بھی تو مطلب ان کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ کم از کم سزا ان کو جو ملنی چاہیے وہ پھانسی ہی ہو ان 400 لوگوں کو۔ لیکن یہ جو ٹک ٹاکرز حضرات، خاص کر یہ خواتین ہیں، ان کو بھی اپنی شرعی لمٹس کا دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو پردہ کر کے نکلے، یہ کر کے نکلے، وہ کر کے نکلیں، کم از کم تھوڑا سا ان کے گھر والوں کو اور ان کو بھی اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو باقی ان کے لیے میرا یہی ہے کہ جو 400 لوگ ہیں ان کو پکڑیں اور پھانسی دیں۔
اور اس کے علاوہ ایک اور کیس سیم ڈے 14 اگست کو لاہور میں ہی ہوا ہے. ایک چنگچی رکشہ جا رہا تھا, وہاں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکا آیا, اس نے ایک لڑکی کو ہراس کیا بیٹھ اور بھاگ گیا. حکومت پنجاب اور پاکستان گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جلد از جلد اس کو پکڑیں اور اس کو بھی کم از کم پھانسی کی سزا دیں, کیونکہ یہ ہمارا یورپ کا معاشرہ نہیں ہے. ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی, اور اس کو کم از کم بھی پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایکشن لیتا ہے اور ان کو پھانسی کی سزا کا بولا جاتا ہے, تو سب سے پہلے جو کارڈ لے کے باہر عوام آئے گی نا, وہ ہماری آج جو عوام کارڈ لے کے مینار پاکستان کے باہر کھڑی ہے نا کہ ان کو لڑکی کی عزت محفوظ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, کل انہوں نے آنا ہے اور یہ بولنا ہے کہ یہ جو پھانسی کی سزا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. کل انہوں نے کارڈ اٹھائے انہیں. تو لہٰذا یہ ان 3 کیسز کے بارے میں میرا موقف تھا. تو باقی فیصلہ آپ کا. اللہ حافظ.